آپ کا ساتھی کون ہے؟ فرشتے یا شیطان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ اللہ نے فرشتوں کو نور سے، جنات کو آگ کی لپٹ سے اور انسانوں کو خنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش پر جب اللہ نے کہا ہم انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں اور تم سب اس کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس جو جنات میں سے تھا حسد سے جل اٹھا اور کہنے لگا کہ تیری عزت کی قسم تو مجھے مہلت دے، میں قیامت تک انسانوں کی سیدھی راہ سے انہیں گمراہ کرتا رہوں گا اور تو ان میں سے اکثر کو راہ راست پر نہ پائے گا۔ اللہ نے کہا جا، تجھے چھوٹ ہے، جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ نہیں بہکیں گے۔ اس نے اپنی مدد کے لیے اللہ سے ہر انسان کی پیدائش پر ایک شیطان جن کو بھی پیدا کرنے کی فریاد کی۔ اسے ہمزاد شیطان یا قرین بھی کہتے ہیں، جو انسان کو بہکانے کے کام میں دن رات لگا رہتا ہے لیکن انسان کو نظر نہیں آتا۔ وہ انسان کے بدن میں خون کی طرح دوڑ کر دل دماغ میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔ شیطان انسان کو اپنے حقیقی رب سے غافل کر کے اس کے اندر غیر اللہ کی عظمت اور محبت کو اس درجے بڑھا دیتا ہے کہ انسان اللہ کی ذات اور صفات میں غیر اللہ کو شریک کرنے لگتا ہے۔ فرشتے اور شیطان دونوں ہمارے آس پاس رہتے ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آتے۔ شیطان ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے خوف، کینہ، لالچ، حسد، گھمنڈ، کنجوسی، بے حیائی اور نفرت بھرتا ہے تاکہ ہم آپس میں ہی ایک دوسرے انسان کو اپنا اصل دشمن سمجھ کر لڑتے رہیں۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ رکوع 4، سورہ آراف رکوع 2، سورہ حجر رکوع 3، سورہ بنی اسرائیل رکوع 7، سورہ کہف رکوع 7 اور سورہ صاف رکوع 5 کے ترجمے اور تفسیر پڑھنے سے ہمیں شیطان کے فریب کو سمجھنے اور اس سے بچنے میں مدد ملے گی۔ اللہ نے تمام انسانوں کو شیطان کے کھلے دشمن سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ دیکھنا شیطان کہیں تمہیں گمراہ نہ کرنے پائے۔ ساتھ ہی ایک ہمزاد کے بدلے میں ہر انسان کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے بھی لگا دیے۔ اس کے علاوہ سورہ مومنون کی آیت 97-98 میں اللہ نے انسانوں کو خاص دعا بھی سکھائی، اور کہو کہ اے میرے رب، میں ہمزاد شیطان کے وسوسے سے تیری پناہ لیتا ہوں اور اس سے بھی تیری پناہ لیتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے والا شیطان کے شر جیسے جادو، سحر اور حسد وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی سکھایا ہے کہ ہر کام سے پہلے ہمیں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لے کر کہنا چاہیے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس کے پڑھنے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ سورہ حمیم سجدہ کی 28 سے 31 نمبر آیتوں میں اللہ نے شیطان کے بہکاوے کی وجہ آخرت میں نامراد ہونے والے اس کے شر سے بچ کر کامیاب ہونے والوں کا بہت دلکش قصہ بیان کیا ہے۔ اور کافر اللہ کے احکام کا انکار کرنے والے کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں وہ جن اور انسان دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تاکہ ہم انہیں اپنے پیروں تلے روند ڈالیں اور وہ سب سے نیچے رہیں۔ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے، فرشتے ان سے کہیں گے ڈرو مت اور غم نہ کرو بلکہ اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہوں گے، اور وہاں تمہیں جو کچھ بھی چاہیے ہوگا وہ ملے گا۔ یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے ابتدائی مہمان نوازی ہوگی۔ مطلب جو فرشتے دنیا میں نیک انسانوں کو شیطان سے بچاتے ہیں اور جنت میں بھی ان کے ساتھی ہوں گے، تو دوستوں چلو کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے
شیطان سے اللہ کی پناہ لیتے رہیں تاکہ فرشتے ہمارے ساتھ رہیں اور شیطان دور رہے۔ یہی زندگی میں کامیابی کا راز ہے۔